آپ جو مرضی کر لیں تحریک انصاف کو جیتنے سے نہیں روک سکتے انشاءاللہ۔ ایسا فیصلہ جو آپ جس کے اندر کوئی شواہد ہی نہیں تھے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جرم کیا ہے، تو لہٰذا بڑا ہی آج افسوس کا دن ہے۔ میرے پاکستانیوں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ کی دنیا کے اندر اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے، جو ہر ملک اپنے امپائر کھڑے کرتا تھا، اور میرے میں 20 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہوں، تو جو 10 سال تھے، 10 سال سے بھی زیادہ، کوئی 14-15 سال تھے جس میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے، اور بہت انتشار ہوتا تھا کرکٹ گراؤنڈوں پہ، کیونکہ جب ٹیم دوسرے ملک میں جا کے ہارتی تھی وہ کہتی تھی جی ان کے امپائروں نے ہمیں ہرا دیا، اور کئی دفعہ یہ ٹھیک ہوتا تھا کہ اپنے امپائر اپنی ٹیم کی مدد کرتے تھے۔ تو مجھے فخر ہے کہ میں وہ کپتان تھا جس نے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، کہ امپائر ایک تیسرے ملک کے ہونے چاہیے جو نیوٹرل ہوں، تاکہ جو جیتے اور ہارے وہ ہار مان جائے، یہ نہ کہے کہ جی دوسروں کے امپائروں نے مجھے ہرا دیا۔ اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ کرکٹ کی تاریخ کے اندر ہم نیوٹرل امپائر 1986 میں لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر آ گئے، اور آج جو آپ کرکٹ میچز پہ گراؤنڈوں پہ دیکھتے ہیں تو وہ سارا انتشار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو فیصلے منصفانہ لگتے ہیں اب، کیونکہ اب ان کو یہ نہیں لگتا کہ اپنے ملک کے امپائر اپنے ملک کی مدد کر رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں پاکستان پہ۔ دیکھیں، میں نے جب تحریک انصاف شروع کی تھی 27 سال پہلے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ساری دنیا میں پھرا، اور کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں نے دیکھی، اور خاص طور پہ برطانیہ کا نظام، کیونکہ میں وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، آدھا سال ادھر آدھا سال ادھر، اور یونیورسٹی بھی ادھر گیا تھا، وہ میں جب جتنا میں نظام سمجھتا گیا، میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ جو حضرت علی کا ایک رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ ہمارا نظام میں جب تک انصاف نہیں ہوگا، ہم ایک وہ جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ایک عظیم مثالی اسلامی ریاست بنانی تھی ہم نے، فلاحی ریاست، اور وہ جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پہ رکھی تھی، عدل اور انصاف پہ، ہم وہ بن ہی نہیں سکتے جب تک ہم انصاف نہ لے کے آئے ملک۔ اور یہ جدوجہد رہی ہے 27 سال سے، 3.5 سال گورنمنٹ میں بھی بیٹھ کے پوری کوشش کی کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں، لیکن ایک آرمی چیف کے پاس ویٹو پاور تھی، اس نے نہیں مانا، اس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ کرپشن کو یعنی ناانصافی کو برا نہیں سمجھتا تھا۔ اب دیکھیں، ابھی جو حالات ہیں میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں اپنا کیس رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ 12 مئی سے ہم یہ جو جج دلاور ہے اس کے خلاف ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں اسے انصاف نہیں ملے گا۔ جس طرح اس نے فرد جرم میرے پہ لگا دیا، میرے سنے بغیر، اور وہ بھی آ کے جب مجھے غیر قانونی طور پہ پکڑا ہوا تھا انہوں نے جیل میں، تو اس نے وہاں آ کے عدالت لگا دی، نہ میرے وکیل کو پتا نہ مجھے پتا، اور وہاں آ کے فرد جرم لگا دیا۔ تو ہمیں تب سے پتہ چل گیا کہ یہاں انصاف نہیں ہمیں ملے گا۔ ہم نے اپلیکیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمارا ٹرانسفر کیا جائے، ہم کسی اور جج کے سامنے کیس لگایا جائے، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی سب سے زیادہ، جب 9 مئی کو مجھے جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا جو مجھے اغوا کیا، اس نے ہائی کورٹ چیف جسٹس اسلام آباد کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ تو ہمیں تو وہاں بھی بڑے گلے شکوے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کے ہمارے جو الیکشن کمیشن کے کیسز لگے ہوئے تھے، ہمارے جو وکیل انور منصور، وہ بار بار کہتے تھے کہ یہاں میں انصاف ہی نہیں مل رہا۔ جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا، ہم سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کے اکٹھے سنے جائیں، سارے جو باقی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، اکٹھے سنے جائیں کہ فنڈنگ کدھر سے آتی ہے، ان کے کیس سنے نہ جائیں۔ یہ عامر فاروق کے پاس لگے ہوئے تھے،
ہمیں بڑا اعتراض تھا. پھر اعظم سواتی انہوں نے تو باقاعدہ لیٹر دیکھا کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اور پھر جب وہ ہوا, پھر اس سے پہلے ٹریرین کیس, جو 3 ممبر بینچ نے, جب 2 ممبرز نے کہہ دیا کہ وہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے, جسٹس صاحب نے وہ کیس لے کے بیٹھ گئے. تو ہم نے پھر دونوں کی طرف, ہم نے دونوں ججز کا کہا کہ یہ ہمیں ان امپائرز پہ اعتماد نہیں ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم نے ریکوزل کا کہا. اب آج کیا ہوتا ہے, آج جو سپریم کورٹ میں ہم پہلے جب یہاں سے نہیں انصاف ملا, پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, وہاں انصاف نہیں ملنا تھا, ہم سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہماری پٹیشنز لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں, وہ سب اکٹھی سنی جائیں. اب آج اکٹھی سنی نہیں گئی پٹیشنز. جو ہماری پٹیشن تھی ٹرانسفر کی, ہماری ریکوزل کی, ہم نے کہا کہ جسٹس عامر کو ہماری نہیں سننی چاہیے ہماری پٹیشنز, وہ بھی ڈسمس ہو گئی, وہ اگنور ہو گئی. جو ہم نے گواہ کا کہا ہوا تھا کہ ہمیں گواہ کا تو موقع دیں کہ ہم فیئر ٹرائل, اور اب تو میں خیر وکیل ہی بن گیا ہوں کہ آرٹیکل کا آئین کا 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل کے اندر ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کریں. اور وہ گواہ ڈال دیے آگے, اور کل انہوں نے کہہ دیا کہ ہمایوں دلاور ہماری فائنل آرگیومنٹ سن سکے. اب ہماری فائنل آرگیومنٹ وکیل کیسے کرے جب ہمارے گواہی نہیں پیش ہوا ہے؟ یہ فیئر ٹرائل کیسے ہوتا ہے؟ آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. تو نہ وہ ٹرانسفر کیا ہمایوں, نہ اس کا سنا ہمایوں کا دلاور کا کہ ہمیں ٹرانسفر چاہیے وہاں سے, نہ انہوں نے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ سب اکٹھی پٹیشن سنی جائے, نہ انہوں نے وہ سنا. 7 پٹیشنز تھیں, ان میں سے انہوں نے صرف جو باقی آگے کر دی یا ڈسمس کر دی, اور جو اصل ہم ٹرانسفر چاہتے تھے وہ کی نہیں. اور یہ بھی نہیں اسے باؤنڈ کیا کل دلاور کو, کہ جج دلاور کو, کہ وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے, آرگیومنٹس پوری نہیں سن سکتے جب تک ہمارے گواہ پیش نہ ہوں. اب وہ کل کے اوپر پھر ڈال دیے. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, فیصلہ جو بھی آ جائے گا ڈسکوالیفائی کر دیں گے. کیا میں مطمئن ہوں گا؟ کیا یہ قوم مان جائے گی اس فیصلے کو؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ 200 تقریباً کیسز ہیں. مقصد صرف ایک ہے, کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے, کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے. 9 مئی جب بھی انشاءاللہ کسی دن اس ملک میں آزادانہ تحقیقات ہوں گی, 9 مئی پہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک سائڈ فیصلہ کر لیتی ہے, گورنمنٹ کا فیصلہ کہ جی تحریک انصاف اس کے اندر گلٹی ہے, ہم قصوروار ہیں, اور ہمیں ہمارا موقف ہی نہیں سامنے رکھا جا رہا. ہمیشہ جج دونوں سائڈز سن کے فیصلہ کرتا ہے. تو وہ اب نظر آ رہا ہے کہ جس طرف جا رہا ہے, وہ جو انہوں نے 9 مئی کے بعد جو کیا, سارے ملک کے اندر تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا. وہ چلتا آ رہا ہے, ابھی بھی کریک ڈاؤن آ رہا ہے.